محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المومن کی تعویل، تعبیر، تفہیم دوبارہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ اور یہ آیت ہے، آیت نمبر 27۔ واقعہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، فرعون اور آل فرعون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچ کے فرعون کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اللہ کی بندگی کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جو عرصے سے تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو، ان کو میں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، مصر سے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ہماری ارض موعود وہ شام ہے، دمشق ہے، مصر نہیں ہے، تو میں بنی اسرائیل کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں اور ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ مگر فرعون ٹس سے مس نہ ہوا، اس نے ان کی دعوت توحید کا بھی مذاق اڑایا اور بنی اسرائیل کے بارے میں دوبارہ یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان کے جتنے بچے آئندہ ہوں ان سب کو قتل کرو۔ ایک تو مرحلہ وہ تھا جب اس نے یہ حکم دیا تھا، جب انہیں اس کے نجومیوں نے، جادوگروں نے یہ بتلایا تھا کہ ایک بچہ ایک پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کی تباہی کا باعث بنے گا، تو اس وقت بھی اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ہی قتل کرنے کا حکم دیا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کی گود میں پالا اور پوسا۔ یہ اس مالک کی قدرت ہے اور اس کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، کوئی بڑی سی بڑی طاقت اس کے فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک مرحلہ تو وہ تھا، اور دوسرا مرحلہ اس وقت جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعوت توحید بھی دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا فرعون سے کہا۔ اس وقت ہی اس میں نے کہا جس طرح کہ یہ پہلی آیات میں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں اب اس کے کو قتل ہی کر دوں، ضروري اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارے طور طریقے بدل دے گا، تبدیل کر دے گا۔ جو باپ دادا سے تمہارا طریقہ چلا آ رہا ہے اس سب کو ختم کر دے گا اور زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ جو سب سے بڑا فسادی ہے وہی کہتا ہے پیغمبر کے بارے میں کہ یہ فساد پیدا کرے گا۔ الٹی گنگا ہے نا یہ۔ توحید کی دعوت اس سے فساد کی جڑ کٹتی ہے، لیکن مشرکین توحید کی دعوت کو ہی فساد کا ذریعہ سمجھتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت کو سارے ماننے کے لیے آمادہ ہوتے نہیں جلدی. شرک ایسا رچا بسا ہوتا ہے طبائع میں، ابن ان جدن، باپ دادا سے، کہ انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا. باپ دادا کے طور اطوار بھی چھوڑنے بہت مشکل ہے. خاندانی رسم و رواج کو خیر بات کہنا بھی بہت بڑا مشکل ہے. ماحول اور معاشرے کے برعکس کتاب و سنت کی تابعداری یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرعون نے کہا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہی تمام کر دوں. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بالآخر کفار مکہ نے یہی کیا تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اعتبار سے مماثلت ہے. نبی علیہ السلام بھی نکلے، سارے خاندان اور قبائل مل کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، لیکن جس کو اللہ بچائے اس کو کون مار سکتا ہے؟ وہ درمیان ہی سے نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہ چلا. سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھتے ہوئے جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے نکل گئے اور ان کو شعور ہی نہ ہوا، پتہ ہی نہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی دھمکی دی گئی اور قتل کے لیے پورا آمادہ ہوا وہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب یہ بات ہے سب. وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ لیتا ہوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے. من کل متکبر، ہر متکبر سے. فرعون اور اس کے حواری سب متکبرین تھے. لا یؤمن بیوم الحساب، جو قیامت کے دن پر ایمان بھی نہیں لاتے، متکبر بھی ہیں اور روز حساب کا انہیں کوئی خوف اور خطرہ ہے ہی نہیں. تکبر پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان خوف و خطرے سے بے نیاز ہو جائے. تکبر تب پیدا ہوتا ہے. اور اگر قیامت کا کوئی خوف نہ رہے تو انسان پھر کوئی کام بھی سیدھا نہیں کر پاتا، سب الٹے کام کرے گا، سب نافرمانی ہے اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس ارادے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لی. سورۃ الدخان میں اللہ ذوالجلال نے یہی بات بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عصت بربی وربکم ان ترجمون، کہ میں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے رجم کرو، قتل کرو، اللہ میری حفاظت فرمائے. مشکل وقت میں، آڑے وقت میں پناہ دینے والا، حفاظت کرنے والا، دشمن سے بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی پناہ لی. دیکھیے تعوذ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے. احادیث میں بہت سی روایات میں نبی علیہ السلام نے یہ اللہ سے پناہ لینے کی ترغیب دی ہے مختلف مراحل اور مختلف مواقع پر. یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے تعوذ پناہ لینا، ایک ہے جس کی پناہ لی جائے، ایک ہے جس سے پناہ لی جائے. پناہ کس سے لی جائے؟ شیطان سے، شیطان کے چیلوں سے، متکبرین سے، شیاطین سے.
اور پناہ لینی کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. کیونکہ مشکل اوقات میں، مشکل گھاٹیوں میں بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. حتیٰ کہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اعوذ باللہ من شرور نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ اکبر کبیر. ہر خطبے میں نبی علیہ السلام یہ پڑھتے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے رکھو. شیطان کا شر تو ہے ہی ہے، لیکن شیطان کا جب انسان پیروکار اور اطاعت گزار بن جاتا ہے تو پھر اس کا شر دو چند ہو جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے یہ پڑھا اور ہمیں سمجھایا ہے. انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں. سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ قاف میں، ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے. یہ فرشتہ اس کو نیکی کا الہام کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے، نیکی کے اثرات دل میں ڈالتا ہے. لیکن جن وہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. برائی کرنے کے لیے 100 ہیلے بہانے بناتا ہے اور اس کے فوائد دل میں ڈالتا ہے. یہ فائدہ ہوگا، یہ لذت ہوگی، یہ تمہیں ملے گا، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان سے بھی بچائے، شیطان کے شتونگوں سے بھی بچائے، اور اللہ ذوالجلال شر نفس سے بھی بچائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ قرآن سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکو. شیطان تمہارے اور قرآن کے مابین حائل نہ ہو. اس لیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھا کریں. لیکن ایک اشارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالی کے فرمانے کے باوجود قرآن مجید کی ابتدا میں بسم اللہ تو ہے، تعوذ نہیں ہے. تعوذ لکھا ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید میں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن قرآن کی ابتدا میں یہ نہیں. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوایا، جبرائیل نے نہیں لکھوایا. پڑھنے کا حکم ہے لیکن لکھنے کا حکم، اس لیے یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے یہ سب کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ. یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے. من جانب اللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم بھی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو 2 صورتیں پوری ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور اس سے پہلی صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. یعنی پورا قرآن جو توحید کا سبق ہے. اور ان دونوں صورتوں سے پہلی ہے صورت جو سراپا توحید کا سبق ہے، جو احد سے شروع ہوتی ہے اور احد پر ختم ہوتی ہے. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کروڑا رحمت فرمائے ابن قیم پر بڑے نقطے کی بات فرما گئے. کہتے ہیں دیکھو جب صبح ہوتی ہے صبح تو نبی علیہ السلام نے یہ سورت احد دونوں صورتوں میں پڑھنے کا حکم دیا, پڑھی, ترغیب دی. یعنی طلوع فجر کے بعد سنتیں ہیں نا, پھر فرض ہے نا, تو پھر سنتوں میں کیا ہے پڑھنا؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. دونوں میں توحید, ایک میں شرک سے بیداری کا اظہار, شرک و کفر سے بیداری کا اظہار, لا اعبد ما تعبدون, اور دوسری میں کیا؟ قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد. جس طرح اللہ پر کوئی نقطہ نہیں, احد پر بھی کوئی نقطہ نہیں. یہ دو ہی جگہ احد آیا ہے سورت احد میں, دو ہی جگہ, باقی قرآن مجید میں نہیں. وہاں واحد استعمال ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے مغرب پڑھتے ہیں تو مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں بھی مسنون کیا ہے؟ یہی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. گویا طلوع فجر کے وقت بھی, دن کی ابتدا میں بھی توحید کا نماز میں اقرار اور شرک سے بیزاری کا اظہار, مغرب کی ابتدا میں بھی, شام کی ابتدا میں بھی بے شرک سے بیزاری کا اظہار اور توحید کا اقرار. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی حکمتیں ہیں نبی علیہ السلام کی پیروی میں اور نبی علیہ السلام کے معمولات اور آپ کے اعمال. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن مجید کے اختتام پر اسی سورت کے آخر میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اللہ اکبر. پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جتنی مخلوق ہے اس کے شر سے اللہ ذو الجلال سے پناہ مانگتا ہے انسان کہ یا اللہ تیری مخلوق میں جہاں جہاں شر ہے اس شر سے مجھے بچا کے رکھ. اور الناس میں یہ شرک اور شیاطین کے اثرات سے پناہ ہے, اور وہ بھی تین اللہ ذو الجلال کی صفات کے ساتھ. اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. رب کا ہونا, الہ کا ہونا, مالک کا ہونا, الہ کا ہونا. جو مالک ہے وہی رب ہے, جو رب ہے وہی معبود ہے, کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. تیسرے مرحلے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں بھی عبادت ہے, وہاں بھی مالکیت ہے, وہاں بھی ربوبیت ہے. تو ان آخری دو صورتوں میں گویا یہ سمجھایا اور سبق ہے کہ یہ سارا قرآن مجید باعث ہدایت ہے. اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے, لیکن جب تک تم شیطان کے وساوس سے بچو گے نہیں اور شیطان کے شتونگروں کے وساوس سے نہیں بچو گے, اس وقت تک تم توحید پہ قائم نہیں رہ سکتے, تمہیں توحید بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسوسے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس
ڈالنے والے کون ہے؟ من الجنت والناس، وہ شیاطین بھی ہے اور انسان بھی ہے، انسان بھی ہے، وہ انسان سمجھے۔ لیکن جو انسان خرافات کی طرف، شرک کی طرف، بدعات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ کس شمار کتار میں ہے؟ وہ کس شمار کتار میں ہے؟ وہ اسی شمار میں ہے، من الجنت والناس، ہے انسان نما، لیکن ہے کن کا ساتھی؟ شیاطین کا۔ کیوں؟ شیطان ہی توحید کا مخالف ہے، شیطان ہی رب کی الوہیت کا مخالف ہے، شیطان ہی رب کی ربوبیت کا مخالف، اور اس کے شتونگرے بھی پھر یہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں مالک، اللہ کو مالک کا اکیلے نہیں رہنے دیتے۔ مشرکین جب کہیں جاتے تو وہ کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو ہے نا سردار، کنٹرول جس کے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے سمجھایا نہیں، اس وادی کا کوئی اور مالک نہیں، ایک اور مالک ہے، اللہ ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ تو تصور نہیں ہے کہ فلاں جگہ کا اور فلاں ایریے کی بادشاہت اور اختیارات وہ سارے فلاں حضرت کو سونپ دیے گئے، فلاں کو دے دیے گئے؟ واہ مسلمان، کس کس بات پر مسلمان کی اس کردار اور عمل پر ماتم کیا جائے۔ اللہ نے ابتدا میں فرمایا مالک الناس، قرآن کی ابتدا میں بھی، اور قرآن کے اختتام پر بھی یہی سبق دیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، سب کا مالک وہ ہے۔ لیکن مشرک اس کو نہیں مانتے تھے، آج بھی مشرک اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، جس کو کلمہ تمجید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے لہ الملک ولہ الحمد کہنے والے کو، جو پھر یہ کہے کہ فلاں ایریا تو فلاں کو دے دیا گیا۔ اللہ نے کتنے مقام پر فرمایا لا شریک لہ فی الملک، اللہ کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کسی نے اس کو یہ کام نہیں سنوارے۔ آپ حج عمرے پر جاتے اور عمرے کی ابتدا تکبیر اللہ اکبر کی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، جب تک یہ اقرار نہ کرو نہ تمہارا حج درست نہ تمہارا عمرہ درست۔ لیکن یہ پڑھنے کے باوجود پھر عمرہ اور حج کرو اور اس میں شرک کے اور دوسروں کی بادشاہت کا اظہار دل میں چھپا رہے، تو ایسے عمرے اور حج کا کوئی اللہ کے ہاں فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان دو صورتوں کو آخر میں پھر اللہ ذوالجلال نے رکھا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سارا قرآن باعث رحمت ضرور ہے، لیکن جب تک تم اللہ کی پناہ میں نہ ہو، کس سے؟ یوسوس فی صدور الناس، بھائی سب سے پہلے وسوسہ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں ہی ڈالا تھا نا، فوسوس لہ الشیطان، اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ وسوسے ڈالتا رہا ہے۔ اب اس سے بڑا وسوسہ کیا ہے؟ او مولوی صاحب آپ چھت پر چڑھ نہیں سکتے جب تک سیڑھی نہ ہو، تو اللہ تو عرش پر ہے، تم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے کس طرح پہنچ سکتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ وہ ہے
جو عرش پر ہوتا ہوا سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے. کوئی تحت الثری میں بھی ہو. کیا یونس علیہ السلام کی تحت الثری میں مچھلی کے پیٹ میں آواز سنی یا نہیں سنی؟ سب مانتے ہیں. تو تحت الثری میں بیٹھے ہوئے کی اگر آواز اللہ نے عرش پر سن لی تو ہماری کیوں نہیں سنتا؟ اللہ نے تو فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ کہتے نہیں، بالکل جب تک واسطہ نہ ڈالو اس وقت تک وہ سنتا ہی نہیں. اب بتلائیے اس سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ قرآن اللہ کا یہ کہتا ہے، شیطان وسوسے یہ ڈالتا ہے. اب ان وسوسوں سے اللہ ہی بچائے. وہ وسوسے ڈالنے والے شیاطین ہو یا شیطان نما انسان ہو. اس لیے ان دونوں صورتوں کو قرآن کے آخر میں اللہ ذوالجلال نے رکھا ہے. اور قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو تاکہ قرآن صحیح سمجھ آئے، قرآن کا اثر دل پر ہو، قرآن کے جو فوائد اور ثمرات ہیں ان سے تم مستفید ہو سکو. لیکن یہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، یہاں صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کے استحضار سے ہونا چاہیے. یا ایک بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں ہمارے بعض نیک لوگوں نے جی ایک ذکر ہے زبان کا، ایک ذکر ہے دل کا. پھر دل کے ذکر کے لیے جناب یہ ہے دل کے نیچے ایک اور جگہ ہے، پھر ایک ہے سلطان الاشکار. کئی انواع بنائی ہے. حالانکہ ذکر زبان کا ہے، دل کا تعلق ان الفاظ سے استحضار کا ہے. بات سمجھے؟ دل کا ذکر نہیں. ہمارے ہاں جو مشہور ہے مجھے یہ مولوی تو زبان نہیں کرتے نے، دل نہ نہیں کرتے. بات سمجھے؟ دل نہ نہیں کرتے. دل کا ذکر کیا ہے؟ دل ذکر نہیں کرتا. زبان کے جو الفاظ ہیں دل ان کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے. انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ ذکر زبان سے مطلوب ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے. کیا کسی حدیث میں آتا ہے کہ تیرا دل زبان ذکر سے تر رہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے. اور یہی بات فرمائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا اللہ اس کو معاف کرے گا. دخل الجنہ، اللہ اس کو معاف فرمائے. تو یہ ذکر یہ اصل زبان کا عمل ہے. شکر دل کا بھی ہے زبان کا بھی ہے، لیکن ذکر زبان کا ہے مگر ساتھ دل کا استحضار ہے. میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ذکر ہے یا نہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. لیکن وہ نماز جو پڑھ لی جائے اور جس میں انسان غافل رہے، اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان نہ ہو، جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں دل میں اس کا احساس نہ ہو، تو بھائی وہ نماز صحیح رخ نہیں دیتی. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے
لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھو، نماز تب پڑھو جب حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتا ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہم زبان سے الحمدللہ رب العالمین، تو دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کی حمد کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صرف زبان نہ ہو، دل یہ زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان ہی سے نہ دل ہی سے اعتراف ہو میرا معبود بھی وہی ہے، میرا مددگار بھی اور معاون بھی وہی ہے، دل میں بھی وہی بات ہو، زبان میں بھی وہی بات ہے، یہ ہے مجھے معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی نمازیوں، نماز کا ترجمہ سیکھو، نماز میں لذت حاصل کرنی ہے تو نماز کا ترجمہ سیکھو، بغیر ترجمہ سیکھے نماز پڑھیں گے تو آپ پڑھتے تو رہیں گے لیکن نماز کا لطف نہیں آئے گا۔ تو خیر اس حوالے سے باتیں تو بہت ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا قرآن پڑھنے کی ابتدا میں بھی اور قرآن کے اختتام پر بھی وہاں تو حکم دیا، یہاں قرآن مجید کی دو صورتیں ہی ساتھ دے دی، یہ صورتیں پہلے بھی تو آ سکتی تھی، قرآن مجید کی یہ صورتیں، یہ ترتیب یہ بھی صحابہ کرام کی نہیں ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی ہے۔ ایک سورت کی آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو، یہ سورت فلاں سورت کے بعد رکھو، یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہونی چاہیے، یہ آیت فلاں سورت میں ہونی چاہیے، یہ خود نبی علیہ السلام سب کچھ بتلا کے گئے، اور آخری مرحلے میں اسی ترتیب کے ساتھ جو یہ ترتیب ہمارے سامنے ہے، آخری رمضان میں جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کی دہرائی کی، جس کو آخری عرضہ کہتے ہیں، کہ آخری بار جبرائیل کے ساتھ معارضہ، ان کے ساتھ تقابل، ان کے ساتھ سما نبی علیہ السلام نے آخری رمضان میں 2 مرتبہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو آخری 2 صورتیں آخر میں رکھوائی ہیں، یہ پہلے بھی تو رکھوا سکتے تھے، لیکن اس میں یہی حکمت ہے، اسی حکمت کے پس منظر میں کہ یہ سب کچھ بالخصوص اس سے پہلے قل هو اللہ احد، جس میں جو سراپا توحید ہے، جو سراپا توحید ہے، اس کے بعد یہ صورت کہ اس توحید پر قائم اسی وقت رہا جا سکتا ہے جب وساوس شیاطین و جنوں انس کے وساوس سے انسان بچا رہے، اور وہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ حامیم سجدہ میں، کہ اگر شیطان کسی وقت کوئی اکساہٹ پیدا کر دے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حدیث میں آتا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ زبان زیبا نہیں دیتی ان کی حقائق کی۔ دیکھیے یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، صحابہ نے بھی یہ کی شکایت کی، صحابہ نے بھی یہ سوال کیا کہ جی دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اور یہ وسوسے ڈالنے والا کون؟ یہ شیطان۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب یہ شیطان اس طرح کی اکساہٹ پیدا کرے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو۔ اور وہ کیا تھے؟ بعض روایات میں ہے، شارحین نے لکھا ہے، ہاں بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔
تمہارا باپ اس کو، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو، حتیٰ کہ جبرائیل کو، حتیٰ کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔ اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو پھر شیطان آپ کو الجھائے گا۔ شیطان تو اللہ کے صفات میں بھی الجھاتا ہے، لیکن صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کھول کے مسئلے اور صحابہ کرام نے بیان فرما دیے کہ جہاں الجھاؤ بہت کم ہوتا ہے یا اس کا حل بادی النظر میں موجود ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے بارے میں جب تم تصور کرو گے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے نکل نہیں سکو گے۔ تبھی فرمایا اللہ ذوالجلال نے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کو یہ غصہ کسی وجہ سے آتا ہے؟ شیطان کے غصہ دلانے تھے۔ انسان غصے میں آتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی ہوتی ہے، باپ بیٹے کی ہوتی ہے، لیکن وہ اختلاف رائے، لڑائی اور جھگڑے پر پہنچانے والا شیطان ہے پیچھے بیٹھا ہوا۔ اس اختلاف کو لڑائی تک پہنچانے والا شیطان ہے، یاد رکھو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب ایسی پوزیشن ہو تو کھڑا ہوا بیٹھ جائے، حالت بدل لے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ورنہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ شیطان کی طرف سے اس کو بہکایا جا رہا ہے اور آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ شیطان ہی لڑانے والا ہے، مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے۔ تو اس کے اس طریقوں اور حربوں سے بچنے کا واحد علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ نبی علیہ السلام کا تعوذ یہ بھی تھا، اور بھی الفاظ ہیں، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لی، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کسی اور کی پناہ نہیں۔ دیکھیے چھوٹے معاملات میں جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے معاون و مددگار ہے، اس کا خود اللہ نے حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ باہم تعاون مدنی زندگی میں انسان کا لازمی حصہ ہے زندگی کا، لیکن جہاں انسان کی اپروچ نہ ہو، انسان وہاں بے بس ہو، انسان کچھ کر سکتا نہ ہو، وہاں کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ باقی یہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔